أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 18 اکتوبر ہے، جمعہ کا دن ہے اور تقریباً 7 بجے ہوئے ہیں اور یہ آج کی پہلی ویڈیو ہے. پچھلے ہفتے میں نے اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں بولا تھا اور کچھ ویڈیو میں نے تورنت دوسرے دن اپلوڈ کر دیا تھا، کچھ ابھی باقی ہے. آج کل میں اپلوڈ کر دوں گا. 3 ویڈیو باقی ہے، آج کل میں اپلوڈ کر دوں گا. اور آج جو بنا رہا ہوں یہ بھی انشاءاللہ کل تک یا آج ہی یا کل تک اپلوڈ ہو جائے گی. تو پچھلے ہفتے میں نے کچھ ذکر کیا تھا مرد اور عورت کے درمیان کا کچھ باتیں، یعنی جیسے کہ کچھ بچے ناجائز ہوتے ہیں، کچھ بچے جائز ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت حرامی ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں اور دوسروں پر بہت سختی کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن خود کے لیے اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں. خود کے لیے دولت پسند کریں گے، خوشیاں پسند کریں گے، آزادی پسند کریں گے اور خود کو بڑا شیر سمجھیں گے، لیکن دوسروں پر وہ ظلم کرنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کو بہت سخت رکھنا چاہتے ہیں، سختی میں رکھنا پسند کرتے ہیں کہ دوسرا کوئی سب اس کے سامنے کمزور رہے اور وہ بڑا طاقتور رہے. تو آج میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک واقعہ پیش آنے والا ہے. میں نے سوچا کہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے، ملتا جلتا ہے، ملتی جلتی کہانی ہے اور اسی ایک حرامی سخت انسان کے زندگی سے وابستہ ہے یہ. تو میں نے سوچا کہ شاید اس کا ذکر بھی کر دوں، کیونکہ ابھی وہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے. تقریباً 1.5 سال میں 2 سال میں یہ واقعہ پیش آ جائے گا. تو یہ واقعہ جو پیش آنے والا یہ بہت خطرناک ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ جب واقعہ پیش آئے گا تو اس کپل کو میں بتا سکوں گا. اگر ملاقات ہوئی کہ میرے سامنے اگر مجھے اس واقعے کی خبر لگی، اس کپل کے اس جوڑے کے درمیان اگر میرا جانا ہوا تو میں اس کو بتا سکوں گا کہ میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں. مطلب اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور یہ بارے میں مجھے معلوم تھا، کیونکہ اکثر جو ظالم ہوتے ہیں نا وہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں. ایسا جو میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک ذکر کیا کہ جو ابھی اپلوڈ کروں گا، آج کل میں اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو، دیکھ لینا. تو میں نے اس میں ذکر کیا کہ ایک ناجائز اولاد ہے جو بہت سخت ہے، ظالم ہے اور اکڑو ہے، بہت اکڑ اس کے اندر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس وہی طاقتور رہے، باقی سب اس کے سامنے کمزور رہیں. دراصل وہ بہت دھوکہ کھانے والا ہے، بہت چوٹ کھانے والا ہے، اس کو نہیں معلوم. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے دن کے لیے وہ پھدک اڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو پر نکل آئے ہیں، میں تو آسمان پہ اڑ رہا ہوں، بس اب ساری دنیا میرے نیچے ہے. تو وہ ترنت گر جاتا ہے. پھر وہ جب گرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے اندر پورے زخم اور گہرے زخم لگتے ہیں. پھر وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ ذلت کی زندگی جیتا ہے. وہ چاروں طرف سے اس کے اوپر ذلت برستی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا ساون بھادوں اساڑھ میں بارش ہوتی ہے، ویسے اس ظالم کے اوپر چاروں طرف سے ذلت کی بارش ہوگی. پھر وہ سوچتا رہ جائے گا یار اتنا ذلیل کیسے ہو گیا. کیونکہ انسان اللہ جب جس کو طاقت دیتا ہے، تھوڑا سا ہنر دیتا ہے، تھوڑا سا عزت دیتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذلت بھی دیتا ہے اور ذلت پہ رون کے رکھ دیتا ہے. تو ایسا ایک جوڑا جو ہے جس کو میں جانتا ہوں میرے آس پاس کہیں، تو ایسا ایک ذلیل انسان ہے جو عنقریب ذلت کی زندگی اسے ملنے والی ہے، ذلیل ہونے والا ہے. بہرحال ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو بہت اکڑ رکھتا ہے، بہت تکبر رکھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے تکبر کرنے والی چیز، لیکن وہ اپنے سے کمزور کو دبا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ خاص کر کے میں یہ بتا دوں کہ ایک ظالم انسان اپنی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے. ایک ظالم انسان اپنی بیوی کو کمزور کر کے رکھنا پسند کرتا ہے. ایک ظالم انسان، ایک اکڑو انسان یہ چاہتا ہے اس کی بیوی ایک دم کمزور رہے اور اس کے ہر وقت اس کے دباؤ میں رہے.
وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بیویاں بھی، جو عورت ہے وہ بھی ایک انسان ہے، جیسے مرد انسان ہے ویسے وہ بھی ایک انسان ہے۔ جیسے ایک مرد آزاد زندگی خوش دلی سے جینا چاہتا ہے، ویسے ایک عورت بھی آزاد زندگی خوش دلی سے جینا چاہتی ہے۔ آزاد کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی آئے وہ کرے، نہیں، آزاد کا مطلب یہ ہے کہ خوشی ہنسی سے۔ اب وہ ایک بیوی بن گئی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ خوشی ہنسی سے رہے، نہ اس کا شوہر اس کو پریشرائز کرے، اس کو دبائے، نہ بیوی اپنے شوہر کو دبائے، یعنی شوہر کے حق پہ رہے، بیوی کے حق پہ رہے، اور دونوں پیار محبت سے زندگی گزاریں۔ لیکن شوہر جو ہوتا ہے نا، اکڑو ہوتا ہے، بہت کھڑوس ہوتا ہے، بہت ظالم ہوتا ہے، اور دراصل وہ حرامی اولاد ہوتا ہے۔ تو وہ جو چاہتا ہے کہ وہ حرامی پنا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے کہ میرے سامنے ابھر نہ پائے، میرے سامنے اکڑ نہ پائے، میرے سامنے کچھ بول نہ پائے، جیسے میں کہوں ویسے کرے، جہاں کھڑا کر دوں وہاں کھڑی رہے، جہاں بیٹھا دوں وہاں بیٹھی رہے، جو میں کہوں اتنا ہی کرے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بیوی ہے وہ بھی انسان ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوشی ہنسی سے رہنا پسند کرتی ہے، وہ بہت اس کو دبانا چاہتا ہے، بہت اس کو دبا کے رکھنا پسند کرتا ہے وہ۔ اور ایسے جو حرامی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتے، پابندی لگاتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار سے ملنا نہیں، بولنا نہیں، اپنے ماں باپ کے ہاں مت جانا، اپنے بھائی بہن کے ہاں مت جانا، اپنے بہن سے بات مت کرنا، اپنے بہنوئی سے مت بات کرنا، اپنے ماں باپ سے بات مت کرنا، یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا، دنیا کی پابندی لگا کے اس کو ڈرا کے اس کے دل میں ایک دہشت ڈال دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرے گی تو تجھے چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ بعض شوہر ایسے ظلم کرتے ہیں، ڈرا کے رکھتے ہیں، دھمکا کے رکھتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے تو ایسا جو کرتے ہیں نا، ایسے ایک واقعہ کو میں جانتا ہوں۔ ان قریب ایک شخص ہے جو اپنی بیوی کو اس طرح ڈرا دھمکا کے کمزور کر کے رکھنا چاہتا ہے، اور اس کو آزادی نہیں دیتا کہ وہ خوش دلی سے اپنے شوہر کے ساتھ بھی خوش رہے، وفا کرے، اور اپنے شوہر کے ساتھ وفا داری کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، ان سبھی پریوار والوں کے ساتھ خوشی ہنسی سے رہے، سب سے ملے جلے، بات چیت کرے، اٹھے بیٹھے، لیکن نہ اس کے اوپر بہت سخت قانون لاگو کرتے ہیں اور خود آزاد رہتے ہیں۔ تو ایسے شوہر کی جو بیوی ہے وہ ان قریب واقعہ سننے کو ملے گا مجھے، تو ممکن ہے کہ میں ویڈیو بنا کے یہ ڈال سکوں کہ ہاں وہ واقعہ پیش آ گیا، اور یہ ویڈیو نمبر بھی ڈال دوں گا، یہ ویڈیو میں نے بیان کیا تھا فلاں تاریخ کو، اور آج اتنے سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایسا بھی کر کے انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے ڈالوں گا، لیکن جب وہ واقعہ میں دیکھ لوں گا تو واقعہ یہ پیش ہونے والا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو کوئی ہے وہ ڈرا دھمکا کے رکھ رہا ہے، کل اس کی بیوی کسی اور مرد سے پیار محبت کرنے لگے گی، کوئی اور مرد اس کو پسند آ جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کا جسمانی تعلق بھی ہو جائے گا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کافی دنوں سے وہ اس کے جسمانی تعلق چلتے رہیں گے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ اندر گھٹ کر جیے گی کہ چاروں طرف سے پابندیاں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے۔ اس ڈر خوف کی زندگی سے تھوڑا سا خوش رہنے کے لیے، آزاد رہنے کے لیے وہ کسی نہ کسی مرد کے باہوں میں جا کر خوش رہے گی، اور اس وقت اس لڑکی، اس بیوی کی جو ہے، اس بیوی کو بڑی طاقت حاصل ہوگی۔ یعنی اگر وہ شوہر اس کا چاہے تو اس کو بال باکا بھی نہیں کر سکے گا، اللہ اس کو طاقت دے گا، اس عورت کو طاقت دے گا، اس کے چاہنے والے، اس کے ارد گرد، اس کے قریب کے لوگ طاقتور رہیں گے کہ اگر وہ شوہر اس بیوی پر کوئی زور زبردستی کرتا ہے تو نہیں کر سکے گا، نہ قانوناً نہ غیر قانوناً۔ تو وہ لڑکی کو کہیں نہ کہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، یہ مجھے بہت دبا کے رکھا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، اب میں اس کو سزا دوں گا۔ تو وہ بیوی جو ہے سزا دوں گی مطلب وہ لڑکی سوچے گی ایسا، اور کسی دوسرے مرد سے ناجائز سمبند قائم کرے گی، اور اس کے بعد جو کافی دن کے بعد وہ ناجائز سمبند کا بھانڈا پھٹے گا، وہ کھلے گا، راز کھلے گا ایک دن، تو وہ لڑکی، وہ بیوی اپنے شوہر سے نہیں ڈرے گی۔ پھر کیوں ڈرے وہ؟ کیونکہ وجہ ہی اس کی شوہر ہے، وجہ اس کی شوہر ہے۔ وہ ظالم اتنا دبا کے رکھتا تھا، اتنا سخت قانون اس پہ لاگو کیا تھا کہ کسی سے ملنا جلنا سب سے دور کر دیا۔ تو وہ لڑکی کسی اور آدمی سے اپنا لگا لیا اور پیار کر رہی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، ایک دن پکڑی جائے گی، تو پھر اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا،
اپنے شوہر کو بولے گی جو کچھ کرنا ہے جا اکھاڑ لے جو کچھ اکھاڑنا، تو جتنا سخت ہے نا وہ اپنی سختی میں مر جا کے، ایسے وہ کرے گی، اور سچ میں اس کا شوہر اس کا کچھ بھی بال نہ اکھاڑ پائے گا۔ اس دن وہ شوہر ذلیل ہو جائے گا، اور یہ ذلت کا درد اس سخت انسان کے سینے میں جا کر چپک جائے گا اور زندگی بھر وہ تڑپے گا۔ یہ داغ اس کے دل پہ لگ جائے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو داغ لگا ہے اس کے دل پہ، جو برداشت نہیں کر سکتا، اور جتنا اکڑو ہے نا اتنا ہی وہ اس کا زخم اس کے سینے پر گہرا لگے گا، ایسا زخم لگے گا دل پہ گھاؤ کر جائے گا، اور ذرا بھی اپنی بیوی کے بارے میں کچھ غلط اناپ شناپ بکنے کی کوشش کرے گا یا کچھ سخت سزا دینے کی کوشش کرے گا، وہ خود مارا جائے گا، وہ خود سزاوار ہوگا، اس کو خود کو سزا ملے گی، کیونکہ اس کی بیوی اس وقت طاقتور ہو چکی ہوگی۔ تو یہ اکڑو لوگ نہیں سمجھتے کہ آج ہمارے انڈر میں ہے تو ہم ظلم نہ کریں، کیونکہ کل اگر اللہ نے اس کو طاقت دے دی تو پھر وہ ہم کو ایسا زخم دے گی کہ ہم زندگی بھر بھول نہیں پائیں گے۔ تو پھر وہ احساس نہیں کرتے، وہ سمجھتے نہیں، بس زندگی بھر میں ہی بڑا رہوں گا، میں ہی طاقتور رہوں گا، میری بیوی ہمیشہ میرے قدموں پہ رہے گی، میری جوتے میرے تلوے چاٹتے رہے گی۔ تو اس دن اس کو احساس ہوگا، اور وہ بیوی اس کی دوسرے کسی سے محبت کرے گی اور منہ کالا کرے گی۔ اب ناجائز ہے تو منہ کالا ہی ہے، بہرحال اس کا حق ہے وہ، کیونکہ اس کو اتنا دبایا گیا، اتنا سزا دی گئی، اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا گیا، اس سے ڈر کے اندر اس کو رکھا گیا کہ وہ دل سے مجبور ہو گئی کہ میں آزاد رہوں، میں بھی خوش رہوں۔ تو وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ سیکس کرے گی اور ایک دن پکڑی جائے گی۔ اس شوہر کو پتہ چلے گا، اس کو بہت درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ مچھلی کے جیسے پانی سے مچھلی نکال دو تو تڑپتی ہے نا، ایسے وہ شوہر تڑپے گا، اور اس کی عقل جو ہے نا ساری نکل جائے گی، اور زیادہ بولے گا تو وہ مار بھی کھائے گا، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس کی عقل کے سبب ہوا ہے، اس کے ظلم کے سبب ہوا ہے۔ اس دن اسے احساس ہوگا، لیکن اس دن احساس کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ دن ہوگا شروعات اس کی زندگی میں ذلت کی انٹری ہوگی، ذلیل خوار ہوگا وہ۔ پھر اس دن کے بعد پھر اس کو عزت ملنا ناممکن ہے، ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل خوار ہو جائے گا پھر، اور دن بدن اس کو ذلت نصیب ہوگی۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہت یہ سمجھے گا میں طاقتور ہوں، میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، کوشش کچھ کرے گا لیکن ناکام رہے گا، اسے صرف ذلت نصیب ہوگی، صرف ذلت نصیب ہوگی۔ تو کچھ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، ابھی کچھ ٹائم ہے، سال 2 سال کے بعد یا اس کے قریب، کیونکہ جب ظالم انسان کا ظلم اپنے عروج پر پہنچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر مظلوم کو بھی طاقت دے دیتا ہے کہ لے اب تو بھی اس کو زخم لگا، ایسا زخم لگا کہ یہ یاد کرے، بہت گہرا زخم۔ اور جب ایک مظلوم عورت، ایک کمزور عورت، ایک سچی عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اپنے شوہر سے سچے دل سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ شوہر اپنے بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اپنے گھر پریوار کے بیچ میں اس کو ذلیل کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس عورت کے گھر پریوار کے سامنے بھی ذلیل کرتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ کمزور رہے۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ وہ بیوی اس کی سچے دل سے اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، سچے دل سے اس کے ساتھ وفا کرتی ہے، باوجود اس کے وہ حرامی انسان اپنی بیوی کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس سے بہت الگ رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ میری بیوی اگر طاقتور ہو جائے گی، اگر طاقتور لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو پھر میرے سامنے وہ بڑی نظر آئے گی، میں اس کے سامنے اکڑ نہیں پاؤں گا، میں اس کو اپنے دباؤ میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ ایسی سوچ، گندی سوچ انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ ان قریب ایسے لوگ کو کچھ گہرا زخم ضرور لگے گا۔ تو بہرحال جب وہ لڑکی غلط قدم اٹھائے گی، اگر میں نے دیکھا ہے تو ضرور مجھے اس کی انفارمیشن ملے گی، اور میں واپس اس ویڈیو میں ڈالوں گا، اور اس ویڈیو کو ریپیٹ کروں گا کہ اتنا دن پہلے میں نے یہ تاریخ کو یہ ویڈیو میں کہا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں ان قریب ظالم کا ظلم نابود ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور اس کو ذلت کی مار پڑنے والی ہے، بہت بڑی ذلت کی مار پڑنے والی ہے۔ کیونکہ لڑکی کتنی بھی سچی محبت کرتی ہو اپنے شوہر سے، کتنی بھی وفادار ہو،
لیکن جب شوہر ظلم پہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے تو لڑکی بیوی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں اسے سچی محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ وفاداری کرتی ہوں، اور یہ ظالم مجھے توڑ پھوڑ کر کمزور کر کے مجھے دبا کے رکھنا چاہتا ہے۔ آخر ایک دن اس کی صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کسی اور کو اپنا بنا کر اس کو گہرا زخم لگاتی ہے کہ وہ زندگی بھر نہیں بھول سکے، اور پھر واقعی میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے، پھر زندگی بھر ایسے اکڑو ایسے ظالم شوہر کو وہ ذلت کی مار پڑتی ہے اور پڑے گی انشاءاللہ۔ اور بہرحال ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں، ایسا زخم کبھی کبھی بہت سارے دلوں میں لگتا ہے، بہت سارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، پیار محبت میں شادی شدہ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قریب میں پچھلی ویڈیو جیسے بناتے آیا ہوں ریگولر کہ ہندوستان میں مسلمان عورتوں کی عزت آبرو خطرے میں ہے، اور اس پر بیان کرتا ہوں، اور کچھ لوگ جو مسلمانوں کے منسٹرز ہیں، نیتا ہیں، وہ غلط قدم اٹھاتے ہیں، ان پر میں ویڈیو بناتے آیا ہوں۔ اب جو ہے میں تھوڑا سا آج کی تاریخ سے کچھ ایسی ویڈیو بناؤں گا جو ایک میاں بیوی کے درمیان رشتے کو لے کر کے، کچھ میاں بیوی ہوتے ہیں جن کے اندر اچھے رشتے ہوتے ہیں، پیار محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ کیا نقصان کیا۔ کچھ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر اچھے رشتے نہیں بناتے، بلکہ کبھی میاں جو ہے اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے جان بوجھ کے، بیوی کوئی خطا نہیں کرتی پھر بھی اس کو دبانا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ آخر تنگ آ کر کے بیوی کسی دوسرے لڑکے سے ناجائز سمبند قائم کر لے گی تو پھر اس کو ذلت کی مار پڑے گی۔ ایسے اس بارے میں بھی، اور کچھ ایسے میاں بیوی رشتے ہوتے ہیں جو انجانہ سے رشتہ ہوتا ہے، زندگی جیتے ہیں ساتھ مگر وہ انجانے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے میں مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں، مسلمان کے کچھ جوڑے ایسے بھی ہوتے ہیں میاں بیوی جو دنیا میں تو ساتھ ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ الگ ہو جائیں گے۔ تو وجوہات کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ میاں بیوی جو دنیا میں ساتھ جیتے ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ بیوی کسی اور کو چاہتی ہے، شوہر کسی اور کو، تو ایسے حالات ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں میں ان چیزوں پر ذکر کروں گا، اور دنیا اور آخرت کے بیچ بہت سارے فاصلے ہیں، دنیا اور آخرت کے بیچ قیامت ہے، قیامت آنے کے بعد بھی کئی ہزار سال لگیں گے جنت میں جانے کے لیے، تو اس بارے میں بھی کچھ ذکر کروں گا کہ انسان جو مر جاتا ہے جنت میں جاتا ہے کیسے جوڑے بنتے ہیں، عورت اور مرد کا رشتہ کیا ہے۔ عورت اور مرد جو ہے وہ دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ بھی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن وہ جنت میں بہترین زندگی ہوتی ہے۔ عورت مرد کو کس خیال سے زندگی جینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق کبھی میں جب پڑھنا بھول جاتا، نہیں پڑھتا کافی دنوں تک، توجہ نہیں دیتا تو ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ بہرحال ضروری بات یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انسان خسارے میں ہے ہاں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ اس تعلق سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک اہم بات بولی ہے قرآن میں کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ جو عام زندگی ہوتی ہے، ایک شوہر بیوی کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں وہ کیا نقصان کرتے ہیں، کیا فائدہ کرتے ہیں، انہیں کیسے کیسے نقصان ہوتا ہے، کیسے کیسے فائدہ ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت تک کیسے جاتی ہے، اور اس سے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، کیونکہ ایک ایک چیز میں آنے والے 2-3 ہفتے میں یہی ذکر کروں گا کہ انسان کو کیسے جینا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے اور نقصان سے بچ سکے۔ کیونکہ آدمی جو ہوتے ہیں، شوہر جو ہوتے ہیں، اکثر ظالم ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو اپنے قدموں پہ رکھنا چاہتے ہیں، جھکا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے تلوے چاٹنے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو بیویاں بھی کیا کریں، بیچاری کمزور ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمانے جاتی نہیں ہیں، مجبور ہوتی ہیں، اپنے شوہر پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو لامحالہ وہ اپنے شوہر کی اکڑ کو اور اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کرتی ہیں اور جیتی ہیں۔ اب ایسے میں کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہیں تو شوہر کے منہ پہ کھاک، پھر ذلت کی مار پڑتی ہے، پھر زندگی بھر افسوس کرتے رہ جاتا ہے۔
اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، جب میاں بیوی کے درمیان کا رشتہ بگڑ جاتا ہے نا، تو بگڑ جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں پھر کوئی اگر سمجھا بجھا کے رکھ بھی دیتا ہے، ساتھ میں رہ بھی جاتے ہیں تو لیکن ان کے دل علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر وہ عورت جو اگر نیک ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے کسی اور شوہر کو چنتی ہے جنت میں کہ میں مرنے کے بعد اس ظالم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں کسی اور کو اپنا شوہر چنوں گی جو عورت کی عزت کرے، جو عورت کا ساتھ بہترین اخلاق سے جیتا رہا ہو، جو عورت کی قدر کرتا رہا ہو، اور جو ایک اچھا انسان رہا ہو اور ایک اچھا مسلمان رہا ہو. عورت اسے پسند کرتی ہے پھر، کیونکہ وہ ظالم مرد چاہے جتنا اچھا مرد ہو، یعنی ایک مردانہ طاقت جو عورت کو پسند ہوتی ہے، وہ چاہے جتنا عورت پسند کرے لیکن جس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا حق اور انصاف اچھا نہیں، وہ اپنی عورت کو اپنی عورت کی طرح عزت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا، برابر نہیں رکھتا، اس کے رشتہ داروں کی قدر نہیں کرتا، تو ایسے انسان کے منہ پر ایک دن اس کی بیوی تھوک ہی دیتی ہے، چل لے آگ تھو، چل نکل یہاں سے. وہ کسی اور مرد کے ساتھ اپنی بستر پہ سلا لیتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی خوشحال بناتی ہے. اب وہ چاہے اچھا مانے چاہے برا مانے، تو پھر وہ رونے لگتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مردوں کے دل میں کبھی زخم لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اچھی لڑکیاں کچھ اچھے لڑکوں کو اچھائی کو سمجھ نہیں پاتی اور اچھے انسان سے رشتہ توڑ کر برے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں، تو بیچارے اچھے انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو بہت کچھ ایسا ہے، پر اچھا انسان جو ہے وہ دنیا میں نہیں جنت میں رشتے جوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں کچھ کمانا چاہتا ہے. جو نیک انسان ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی سوچ کے حساب سے یہ دنیا اس کی کمائی کا ذریعہ ہے، محنت مزدوری کی جگہ ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک کمپنی ہے. یہاں محنت مزدوری کرو اور آخرت کے بینک میں جمع کرو، وہاں جا کر عیش کرنا. تو وہ یہاں نیکی کرتا ہے اور امید کرتا ہے اس نیکی کے بدلے میں مجھے جو کچھ ملے گا ہم آخرت میں چاہیے، جنت میں جا کے عیش کریں گے. تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. وہ اپنے لیے دنیا میں بیویاں بھی چنتا ہے، اپنے لیے دنیا میں محنت مزدوری کرتا بھی ہے، اور آخرت میں اپنے لیے بیویاں بھی چنتا ہے. وہ جس لڑکی کو، جس عورت کو پسند کرتا ہے، اللہ سے اس کو مانگتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، میں اس کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں نیکی کے ساتھ چلتا ہے، برائی سے پرہیز کرتا ہے، اس لیے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. لیکن جب اس کا دل ٹوٹتا ہے بیچارہ تو وہ بھی روتا ہے. خیر، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ایران پر ڈائریکٹ امریکہ اسرائیل حملہ نہیں کر سکتے. اگر وہ کرتے ہیں ڈائریکٹ ایران پر حملہ، تو ایران پہلے فرصت میں اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے گا. اتنی میزائلز اس کے پاس، اتنے ہتھیار ہیں، اور وہ اسرائیل بھی جانتا ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، برٹن فرانس بھی جانتے ہیں، آسٹریلیا بھی جانتا ہے. اسی لیے ڈائریکٹ ایران پر حملہ کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اسرائیل ختم ہو جائے گا، اسرائیل کو سیف کرنا ہے. اس لیے ایران کو ہندوستان سے مارا جائے، ہندوستان کو استعمال کر کے ایران کو مارا جائے، تاکہ ایران اگر کوئی جوابی کارروائی کرے تو وہ ہندوستان میں کرے، اسرائیل سیف رہے. اسی لیے ایران کو مارنے کے لیے ہندوستان کو چنا گیا ہے. اے بے غیرت حکمرانوں، ان لاشوں کو، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو؟ تم کیسے پیتے ہو؟ تم کیسے کھاتے ہو؟ تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتوں، اے جردیلوں، اے حکمرانوں، تم کب جاگو گے؟ کب جاگو گے؟ وہ بیچارے فریاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں تمہیں. کوئی حافظ قرآن عربی چیف صاحب، رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے، لوگ ان کے اعضاء کے ٹکڑے چادر میں سمیٹ رہے ہیں. تم اپنے ایٹم بم اور میزائلوں کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہو. ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. جرأت کرو.